یہ خط میں بخاری کی پرنور محفل مگر کی جدائی کم ہے بولنے لگی ہے ہمدرد مشفق مربی و محسن سے استاد ہے خدا کی زمین پر خدا کی اور میں اس کے بعد ترغیب کے لیے مدرسہ آتا کے ایک طالب علم اور جو مثال عالم و فاضل بھی بن رہے ہیں مولوی امام الرحمان حیدرآبادی کو دعوت دے رہا ہوں ہماری کو تشریف لائیں. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأجلاله وأهل بيته وصلى صلاتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى ما كان الله ليضر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. صدق الله مولانا العظيم. اسٹیج پر اور افروز اساتذہ کرام اور میرے علماء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، ملک کے حالات اور پوری دنیا کے حالات اس وقت عمل خروج کہہ رہے ہیں اور ملک بیرون ملک بلکہ کہ عالم اسلام میں اس وقت جو گزر ہے، جو ماحول کی سنگینی ہے اور اللہ کے بندوں جن کو مسلمان کہا جاتا ہے، مومن کہا جاتا ہے، اس طور پر
اور ان کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ زمین اپنے اندر وسعت رکھتی ہے، گہرائی اور گہرائی رکھتی ہے، اور جہاں تک کی قومیں اس زمین پر آباد ہیں وہ پرسکون ماحول میں جیتے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، ان کے نام نہیں پوچھے جاتے، ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جاتا، ان کی تحقیق و تفتیش میں اس درجے گہرائی اور گہرائی کے ذریعے کو سرد نہیں کیے جاتے جس درجے میں اسلام کو اس سے سابقہ ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے اور اہل اسلام کے لیے اور اللہ جانے میں ایک سبب کی ضرورت ہے۔ جب ملک میں حالات کم آ جائیں، کسی کو زندہ جلانے میں ذریعہ نہ کیا جائے، جب ملک میں حالات کم آ جائے، چند آوارہ اور بدماش قسم کے لوگ کسی کو پکڑ کر مار ڈالنے کی کوشش کریں، جب ایک بہن ٹوٹے ہوں اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر تک پہنچ سکتی ہوں، جب ایک داڑھی اور ٹوپی والے انسان کو گھر سے نکل کر مسجد تک پہنچنا دشوار ہو جائے، ایسے نامساعد حالات میں اللہ کے ان بندوں کے لیے جو مسلمان کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، محمد رسول اللہ کی محبت کا کام کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کریں، وہ محمد رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، وہ مکے کی مبارکہ گھڑیوں کا مطالعہ کریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں شب و روز گزارا، ایک ایک گھڑی کو پڑھے، ایک ایک لمحے کو پڑھے، ایک ایک گھڑی کو پڑھے، ایک ایک لمحے کو پڑھے، ابو بکر عمر عثمان علی کو پڑھے، کیسے اصحاب بدر میں کام کرتے ہیں، کیسے صحابہ رضوان رہے ہیں، کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمانوں نے 13 سال مکے میں فصیحت کے خانوں میں رہ کر انتہائی عظیمت کے ساتھ، جماعتی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعی اور تحریک کی انتہا پہنچتے ہوئے دنیا سے گزر کر وہ جان دے سکتے ہیں، وہ جان دے سکتے ہیں، وہ جینا بھی محمد کے نام پہ چاہتے ہیں، وہ مرنا بھی محمد کے نام پہ چاہتے ہیں، ان کی سر بھی اسلام ہے، ان کی شان بھی اسلام ہے، وہ جیتے ہیں تو اسلام پر، وہ جیتے ہیں تو قرآن پر، وہ کسی مظلوم پر، لاچار پر، بے بس پر ظلم نہیں کھاتے، اور اگر کوئی چھیڑتا ہے اور حضور کی جان ہو جاتی ہے وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، اس کو رسول کر دیتے ہیں۔ کچھ اس قسم کے اسباب کی ضرورت ہے، کچھ اس نوع کے اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آقا نے گنہگار ہمارے سامنے کچھ اقرار کرنا چاہتا تھا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مزید آگے بڑھے ایک سبق ہے پیغام کے طور پر یہ گنہگار آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی اس آیت کے دروازے پر دستک دے کر قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں، پیارے اللہ جب زمینوں کے اندر ساتھ ہمیں سنایا جا رہا ہے وہ قرآن سے اور بول رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آنا کی طرف آنا پڑھے اللہ کو اچھا نہیں لگتا، بہت صاف ستھری اور واضح ہے کہ وجود پہ اسلام کو سجاؤ، اپنے ظاہر پہ اسلام کو ظاہر کرو، اپنے باطن پہ اسلام کو ظاہر کرو، اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرو، اپنے چہرے پہ سنت کو سجاؤ۔ اگر محمد رسول اللہ کے چہرے کو سجانے میں تم حیا محسوس کرو گے، اگر تم محمد رسول اللہ کے چہرے کو سجانے میں نفاس محسوس کرو گے، قسم رب کعبہ کی تمہاری موت زبان نہیں کی جا سکتی، انسانوں کی موت مرو گے یا جانوروں کی موت مرو گے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ملک مطالبہ کر رہا ہے، زمین مطالبہ کر رہی ہے، اکابرین جمعیت مطالبہ کر رہے ہیں، جمعیت کے حضرت سے پیغام کیا جا رہا ہے کہ اپنے وجود پہ اسلام کو سجاؤ، اپنے ظاہر پہ اسلام کو سجاؤ، اپنے باطن پہ اسلام کو سجاؤ، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور وہ قوم جو تمہیں دیکھنا چاہ رہی ہے اللہ کے بندو اپنی مسئلہ تصویر کو صاف کرو، واضح کرو، جب تک آپ زمین پر صحیح طریقے کے ساتھ اسلام کو پیش نہیں کرو گے خدا کی قسم کوئی راہ آپ نہیں۔ زمین پر تحفظ کا واحد راستہ، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات علیمیہ کر رہے ہیں، علیمیہ نے کہا تھا، علیمیہ نے کہا تھا، علیمیہ کا مطلب
وہ بول رہا ہے جس کی رات حکومت کی خدمت میں گزری ہے، وہ بول رہا ہے جو قرآن مجھے اور آپ کو بول کے بتا رہا ہے اپنے وجود میں اسلام کو ظاہر کرو، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے ظاہر پہ اسلام کو سجاؤ، اپنے باطن پہ اسلام کو سجاؤ۔ اگر آپ عقیدے کی دنیا میں ہیں تو یاد رکھے گا ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے۔ آپ کو مار دیا جائے، آپ کو کاٹ دیا جائے، آپ کے وجود کے ٹکڑے بنا دیے جائے، آپ کو زندہ جلانے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے۔ دوسری اہم بات، عبادات کی دنیا میں نماز پڑھنا مقدم ہے۔ اسلام کا کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ بہت فضول کے اور فالتو کے ڈرامے ہیں، کاروبار میں مصروفیات میں سکے کہ وقت نہیں ملتا۔ یاد رکھو بہت قریب ہوگی وہ گھڑی، اللہ کا نظام ہے، وہ دینا بھی جانتا ہے اور دینا بھی جانتا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ دور چل رہا ہے چھٹائی کا، دور چل رہا ہے بکا الگ کرنے اور مال الگ کرنے کا۔ اللہ نے اعلان کر چکے ہیں مومن اور منافق اکٹھے نہیں ہوں گے، اسلام کا نام لینے والے، مسلمانوں کی صف میں حصہ کرنے والے، کفر سے محبت کرنے والے ایک جگہ نہیں ہوں گے۔ اللہ مومن اور منافق وہاں سے ماشاءاللہ حالات حاضرہ میں مسلمانوں کو جو چیلنج درپیش ہے اور ان پرخطر حالات